الله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله أما بعد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين قال النبي صلى الله عليه وسلم أنا خاتم النبيين لا نبي بعدي صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل حول من الأحوال مقتحم قابل صد تکریم واجب الاحترام دوستو بزرگوں، قرآن کریم کے آخری پارے کی چھوٹی صورت، مختصر صورت میں نے اس وقت آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، اور فرمان نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں سے آقا کے 2 فرمان تلاوت کیے ہیں۔ کوشش ہوگی کہ جمعہ کے اس مختصر وقت میں
اسی آیت کے متعلقہ ہی سورت کے متعلقہ ہی جو عنوان ہے اس پر چند گزارشات آپ کے سامنے رکھ سکوں۔ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین جو تلاوت کیے ہیں ان کے مطابق ہی جو عنوان ہے اس پر کچھ گزارشات آپ کے سامنے رکھ سکوں۔ اللہ تبارک و تعالی قرآن و حدیث کی روشنی میں گفتگو کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور اللہ رب العزت بیان کے بعد مجھ سمیت اللہ تمام مسلمانوں کو قرآن و حدیث پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرما دے۔ دوستو، بزرگوں، ماہ ربیع الاول سے آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے مختلف عنوانوں پر گفتگو ہوتی چلی آ رہی ہے۔ آج کی اس صورت کا بھی ایک مستقل عنوان ہے۔ اگر میں پوری اس آیت کی تفسیر اور اس آیت کے عنوان پر سیر حاصل گفتگو کروں گا تو اس کے لیے تو بہت طویل وقت چاہیے، لیکن مختصراً اپنے ایمان کو اور آپ کے ایمان کو تازہ کرنے کے لیے اس صورت مبارکہ کا جو عنوان یا شان نزول ہے اس پر چند گزارشات آپ کے سامنے رکھوں گا۔ اس صورت کے شان نزول کے بارے میں مفسرین علماء کرام فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے ہمارے آقا امام الانبیاء، سید الانبیاء، فخر الانبیاء، شافی معشر، ساقی کوثر، امام الانبیاء کو اللہ نے نیرینہ اولاد دی، پھر اللہ نے بچپن میں ہی وہ نیرینہ اولاد لے لی۔ اس پر مشرکین اور کفار نے اور حضور کے مخالفوں نے، آقا کے دشمنوں نے طوفان بدتمیزی کھڑا کیا کہ اس بندے کے نام لینے کی ضرورت ہی کیا ہے جس کا کوئی مستقبل نہیں ہے، جس کے نیرینہ اولاد نہیں ہے کہ اس کے نام کو روشن رکھ سکے، اس کے نام کو باقی رکھ سکے، اس کے نام کے چرچے کو باقی رکھ سکے۔ جیسے درخت کی جڑ کاٹ دی جائے درخت بیکار ہو جاتا ہے، وہ یوں ہی کہتے تھے یہ تو جڑ کٹا ہے، اس کا تو نام لینے والا کوئی نہیں ہوگا، اس کا تو تذکرہ نہیں ہوگا، چھوڑو جی اس کے تذکرے کی ضرورت نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اس قسم کی بھبتیاں کستے تھے، یہ کہہ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایذا دیتے تھے، یہ کہہ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف پہنچاتے تھے کہ یہ ہمارے اندر شمار ہونے کے قابل ہی نہیں ہے، ہم اولاد والے ہیں، یہ اولاد والا نہیں ہے، ہمارا نسب چلے گا، اس کا نسب نہیں ہے، لہذا اس کا تذکرہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ یقیناً یہ جملے اللہ کے محبوب نبی کے لیے بڑی تکلیف والے تھے۔ جیسے اللہ نے قرآن پاک کے اندر کہا لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا، ایمان والو میں نے تم پر احسان کیا ہے، تم پر منت لگائی ہے کہ اپنا محبوب تمہارے اندر بھیجا ہے۔ یقیناً جب مشرکین مکہ نے اللہ کے نبی پر یہ آوازیں کسی ہوں گی، عرش والا رب بھی تو دیکھ رہا ہوگا۔ مشرکین مکہ اللہ کے نبی کے اعداء کی یہ باتیں رب کو پسند نہ آئی، رسول کے مرجھائے ہوئے چہرے کو دیکھ کر اللہ تبارک و تعالی نے یہ سورت نازل فرمائی، میرا محبوب نبی
انا اعطیناک الکوثر، ہم نے آپ کو کوثر دیا، فصل لربک وانحر، بس اپنے رب کی نماز پڑھیے اور قربانی بھی اسی کے نام کی کیجیے، ان شانئک هو الابتر۔ اور یہ جو کہتے ہیں کہ محمد دم کٹے، آپ نہیں دم کٹے، آپ کا نام تو دنیا کیا، آپ کا نام تو جنت تک رہے گا، میدان حشر تک رہے گا، یہ دم کٹے ہیں، آپ کا دشمن برباد ہوگا۔ واجب الاحترام دوستو، بزرگوں، اللہ تبارک و تعالی نے یہاں حضور کو تسلی دیتے ہوئے فرمایا انا اعطیناک الکوثر، میرا پیغمبر ہم نے آپ کو کوثر عطا کیا۔ اور یہ اتنا وسیع لفظ ہے، اس کے معنی کے لحاظ سے نہ تو اردو میں کوئی معنی متعین ہے، نہ عربی میں، نہ انگلش میں، نہ ریاضی میں، کسی عنوان میں بھی، کسی زبان میں بھی اس لفظ کی تشریح ہے ہی نہیں۔ کوثر سے کیا مراد ہے؟ ہاں، اس کی تشریح میرے آقا امام الانبیاء نے چل کے کی ہے کہ کوثر کسے کہتے ہیں۔ بعض علماء نے کہا اس سے مراد ہے میرے محبوب نبی، ہم نے آپ کو دونوں جہانوں کی نعمتیں عطا کی۔ جیسے ہم ایک دوسرے کو دعائیں دیتے ہوئے کہتے ہیں اللہ آپ کو دونوں جہانوں کی نعمتیں دے، اللہ دنیا آخرت کی نعمتیں آپ کو دے، عمومی طور پر ہم چلتے ہوئے دوستوں کو، احباب کو، ایک دوسرے کو کہہ دیتے ہیں اللہ آپ کو دونوں جہانوں کی نعمتیں دے۔ یا جیسے قرآن پاک کے اندر آتا ہے ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ، یا اللہ مجھے دنیا کی نعمتیں بھی عطا فرما دے، آخرت کی نعمتیں بھی عطا فرما دے۔ اس کا معنی یہ ہوگا اللہ آپ کو دونوں جہانوں کی نعمتیں عطا فرمائے۔ اب جہان دو ہیں، یا دنیا کا جہان ہے یا آخرت کا جہان ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی یہاں اپنے محبوب نبی کو تسلی دیتے ہوئے کہتے ہیں میرا محبوب نبی، اللہ نے آپ کو کوثر عطا کیا۔ بعض علماء نے کہا 26 معنی ہیں، بعض نے کہا 30 معنی ہیں، بعض نے اس سے بھی زیادہ کیے ہیں کہ کوثر کے معنی ہیں، لیکن مختصراً سمجھانے کے لیے کہ اللہ رب العزت اپنے محبوب نبی کو کہہ رہے ہیں کہ ہم نے آپ کو دونوں جہانوں کی نعمتیں دی ہیں، دنیا کی نعمتیں بھی دی ہیں اور آخرت کی نعمتیں بھی دی ہیں، دنیا کے انعامات سے بھی نوازا ہے اور آخرت کے انعامات سے بھی نوازا ہے۔ دنیا کے اندر بھی آپ کو نعمتیں دی ہیں، آخرت کے اندر بھی آپ کو نعمتیں دی ہیں۔ آسانی کے ساتھ اس کو تقسیم کریں کیونکہ وقت مختصر ہے کہ وہ نعمتیں جو اللہ نے ہمارے محبوب نبی کو دنیا میں عطا فرمائی ہیں۔ اللہ نے ہمارے نبی کو جوامع الکلام بنایا، تمام کلاموں پر میرے نبی کا کلام جامع ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے میرے محبوب نبی کو دشمنوں پر رعب اتنا دیا، اللہ کے نبی فرماتے ہیں 1 میل تک اللہ تعالیٰ نے دشمنوں پر میرا رعب ڈالا ہے۔ بعض علماء نے اس سے بھی زیادہ کہا، بعض علماء نے تحدید نہیں کی ہے، حد نہیں لگائی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب نبی نے کہا رب کائنات نے دشمنوں پر میرا رعب ڈالا ہے۔ اللہ نے آپ کو جوامع الکلم بھی بنایا، اللہ نے دشمنوں پر آپ رعب بھی رکھا ہے، اللہ نے آپ کو نبوت عطا فرمائی، سب نبیوں سے اعلیٰ نبوت، اللہ نے آپ کو صحابہ عطا فرمائے، تمام نبیوں کے صحابہ سے اعلیٰ صحابہ، رب کائنات نے آپ کو کتاب عطا فرمائی، تمام کتابوں میں سے اعلیٰ، اللہ نے نبوت عطا فرمائی، نبوتوں میں سے اعلیٰ، اللہ نے رسالت عطا فرمائی، رسالتوں سے اعلیٰ، رب کائنات نے آپ کو مکہ دیا، تمام روئے زمین سے اعلیٰ، اللہ نے آپ کو مدینہ دیا، روئے زمین میں
تب سے اعلیٰ۔ رب کائنات نے آپ کو دنیا جہان کی نعمتوں سے نوازا، اگر یوں سمجھ لیجیے آسان لفظوں کے ساتھ، کتاب دی، کتابوں میں سے اعلیٰ، رسالت دی، رسالتوں میں سے اعلیٰ، ختم نبوت کا تاج اللہ نے آپ کے سر پر سجایا۔ رب کائنات نے ازواج دیے، تمام ازواج میں سے اعلیٰ۔ رب کائنات نے خاندان دیے، تمام خاندانوں میں سے اعلیٰ۔ اللہ کے نبی نے، اللہ رب العزت نے آپ کو جماعت عطا فرمائی ہے، تمام جماعتوں میں سے اعلیٰ۔ اللہ نے آپ کو صحابہ عطا فرمائے، تمام نبیوں کے صحابہ سے اعلیٰ۔ رب کائنات نے آپ کو جو حسن عطا فرمائے، وہ حسن بھی تمام نبیوں کے حسن سے اعلیٰ۔ یہ ساری نعمتیں ہیں جو اللہ نے میرے محبوب نبی کو دنیا کے اندر عطا کی ہیں۔ رب کائنات نے دنیا کی نعمتوں سے بھی نوازا ہے میرے محبوب نبی کو، اللہ نے آخرت والی نعمتوں سے بھی میرے محبوب نبی کو نوازا ہے۔ ہاں، دنیا کی نعمتوں میں سے یہ چند نعمتوں کا میں نے شکر ذکر کر دیا۔ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن پاک کی سورت کے اندر فرمایا، الکوثر، میرا محبوب نبی دنیا کی نعمتیں بھی آپ کو عطا فرمائی ہیں، جو آخرت کی نعمتیں بھی آپ کو عطا فرمائی ہیں۔ میرا محبوب نبی آپ کو دنیا کے اندر بھیجا، قدم رکھا آپ نے مکہ مکرمہ کے اندر، میں نے قرآن پاک کے اندر قسم اٹھا کر کہا میرا محبوب نبی جس جگہ تیرے قدم رکھے ہیں یہ جگہ بھی اعلیٰ، تیرے قدموں کی وجہ سے میں نے اس جگہ کو اعلیٰ کر دیا ہے۔ میرے نبی تو بدر کے اندر گئے ہیں، میں نے بدر کا ذکر قرآن پاک کے اندر کر دیا۔ میرے نبی تو احد کے اندر گئے ہیں، میں نے احد کا ذکر قرآن پاک کے اندر کر دیا۔ میرا نبی تو طائف کے اندر گئے ہیں، میں نے طائف کا ذکر بھی اب تیری حدیث کے اندر کر دیا۔ میرا محبوب نبی تو معراج پہ گئے ہیں، میں نے سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصی۔ میرا محبوب نبی یہ دنیا کی نعمتیں ہیں جو میں نے آپ کو عطا کی ہیں۔ میرا محبوب نبی عرش معلی پہ میں نے آپ کو بلائے، فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَىٰ، آپ سے ہم کلام ہوا ہوں معراج والی رات، اتنا قریب ہو گیا ہوں جیسے دو کمانوں کا فاصلہ ہوتا ہے، اتنے فاصلے پر میں نے تجھ سے گفتگو کی ہے۔ یہ بھی دنیا کی نعمت ہے جو میں نے آپ کو عطا کی ہے۔ میرا محبوب نبی دنیا کی نعمتیں بھی آپ پر انتہا کر دی ہے، آخرت کی نعمتوں کی بھی آپ پر انتہا کر دی ہے۔ رب کائنات نے محبوب نبی کو صحابہ کی ایک جماعت، 1.25 جماعت، 1.25 لوگ نبی پر ایمان لانے والے، پاک پیغمبر کے غلام بننے والے، پاک پیغمبر کی تابع دار بننے والے 1.25 لوگ نبی کے قدموں کے اندر بھیج دیے ہیں۔ میرا محبوب نبی یہ دنیا کی نعمتیں ہیں جو رب نے آپ کو عطا کی ہیں۔ ہاں، میرا محبوب نبی دنیا کی نعمتوں میں سے یہ بھی ہے، تو نے ہاتھ بڑھائے ہیں، تیرے ہاتھ پر لوگوں نے ہاتھ رکھا ہے، اور میں نے دنیا کی نعمتوں میں سے یہ بھی کہہ دیا۔ اللہ کہتے ہیں میں نے قرآن پاک کے اندر فرمایا ید اللہ فوق ایدیہم، میرا محبوب نبی تیرا ہاتھ نیچے ہے، اوپر ابو بکر کا ہاتھ ہے، اوپر عمر کا ہاتھ ہے، اوپر عثمان کا ہاتھ ہے، علی المرتضی کا ہاتھ ہے، طلحہ زبیر کا ہاتھ ہے، حسن و حسین کا ہاتھ ہے، امیر معاویہ کا ہاتھ ہے، 1,24,000 صحابہ کرام کا ہاتھ تیرے ہاتھ کے اندر ہے۔ میرا محبوب نبی نے دونوں ہاتھوں پر میں نے اپنا ہاتھ رکھ کر کہا تمہارے دونوں کے ہاتھوں پر رب کا ہاتھ۔ میرا محبوب نبی میں نے دنیا کی نعمتوں سے آپ کو نوازا ہے، دنیا کی بے شمار نعمتیں آپ کو دی ہیں۔ آپ رخ مکہ، آپ رخ مدینہ منورہ کی طرف کرتے ہیں، راستے کے اندر میں نے کتنے انعامات رکھ دیے۔ نانا میرا نبی تو بدر کے اندر جاتا ہے، بدر والا پہاڑ تیرے ساتھ محبت کرتا ہے، دیکھنا میں نے پہاڑوں کے اندر بھی تیری محبت رکھ دی ہے، یہ دنیا کی نعمت ہے۔ نانا میرا نبی دشمن تو اسے
پوچھنے آتا ہے، دشمن تجھ سے پوچھنے آتا ہے بتاتے میرے ہاتھ کے اندر کیا ہے، میرا محبوب نبی یہ دنیا کی نعمت ہے، تو جب کافروں سے کہہ رہا تھا میں بتاؤں یا تیرے ہاتھ کی چیز خود بتائے میں کون ہوں؟ میرا محبوب نبی یہ دنیا کی نعمتیں ہیں جو اللہ نے آپ کو دنیا کے اندر عطا فرمائے، یہ کہتے ہیں نام مٹ جائے گا، یہ مکہ کے کافر کہتے ہیں او مشرکین مکہ، او بیت اللہ کے مجاوروں، او قریشیوں، او دوسرے قبائل سے تعلق رکھنے والوں، تم کہتے ہو محمد کا نام مٹ جائے گا۔ حدیث پاک کے اندر آتا ہے اللہ کے نبی فرماتے ہیں جب میرا بیٹا عبداللہ پیدا ہوا، میرا بیٹا قاسم پیدا ہوا، طیب و طاہر پیدا ہوئے، اللہ نے چھوٹی عمر کے اندر ہی واپس لے لیے۔ جب اللہ نے واپس لیے، مشرکین مکہ اپنی مجلسوں کے اندر بیٹھ کر کہتے تھے اس دم کٹے کا نام لینے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ روایات کے اندر آتا ہے اللہ کے نبی فرماتے ہیں میرا بیٹا قاسم فوت ہوا، میرا بیٹا عبداللہ فوت ہوا، ابو لہب سکا چاچا ہے، کعب بن اشرف مدینہ منورہ سے آیا ہوا تھا، یہود و نصارہ کا سردار ہے، مکہ مکرمہ آیا ہوا تھا۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں یہ جب مجلس کے اندر بیٹھے میرا تذکرہ پوچھنے لگا محمد کیسا ہے، محمد بن عبداللہ کیسا ہے، اس کے حالات کیسے ہیں، اس کی تبلیغ کیسی ہے، اس کا واعظ کیسا ہے، اس کے صحابہ کیسے ہیں، اس کو ماننے والے کیسے ہیں، کعب بن اشرف یہ پوچھنے لگا۔ ابو لہب جواب کے اندر کہتے ہیں چھوڑ اس کا تذکرہ ہی نہ کر، وہ تو ہم سے کٹا ہوا بندہ ہے، اس کا ہمارے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ بیٹا فوت ہوا، خوشی کے ساتھ ہاتھ لگاتے ہوئے، ہاتھ پہ ہاتھ مارتے ہوئے کہتے ہیں تمہیں مبارک ہو محمد کا بیٹا فوت ہو گیا۔ یہ کر کے اللہ کے نبی کو تکلیف دیتے تھے، یہ کر کے اللہ کے نبی کو ستاتے تھے، یہ کر کے اللہ کے نبی کو ایذا دیتے تھے۔ اللہ اس ایذا کے دور کرتے ہوئے کہتا میرا محبوب نبی پریشان نہ ہو، میں نے دنیا کی نعمتوں سے بھی تجھے نواز دیا ہے، دنیا کے انعامات بھی تجھ پر دے دیے۔ یہ کہتے ہیں محمد کا نام کوئی نہیں لے گا، دیکھنا مؤذن جب اذان دے رہا ہوتا ہے جہاں رب کا نام ہے محمد تیرا نام بھی ساتھ ہے۔ میرا محبوب نبی تجھے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، مکبر جب نام لے رہا ہوتا ہے تکبیر کہتے ہوئے اللہ اکبر کہتا ہے، اگلا جملہ کہتا ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ، پھر اشہد ان محمد رسول اللہ بھی کہتا ہے۔ جب تک رب کے نام کے ساتھ آپ کا نام نہیں لیتا اذان مکمل نہیں ہوتی، جب تکبیر کے اندر رب کے نام کے ساتھ تیرا نام نہیں لیتا تکبیر مکمل نہیں ہوتی۔ نانا جب جنازہ پڑھتا ہے جنازے کے اندر سبحانک اللہم جب پڑھتا ہے، جب تک درود نہ پڑھے جنازہ مکمل نہیں۔ نانا جب قبر کے اندر جائے گا من ربوں کا ما دینوں کا من نبیوں کا، جب تک اللہ کی ذات کا سوال ہوتا ہے، جب تک میرے محبوب نبی کا سوال نہیں ہوگا سوال و جواب پورا نہیں ہوگا۔ نانا میرا نبی یہ کہتے ہیں محمد دم کٹا ہے اس کا تو نام باقی نہیں رہے گا، میرا پیغمبر حشر کے اندر بھی تیرا نام ہی چلے گا۔ یہ کہتے ہیں محمد کا نام کوئی نہیں، یہ کہتے ہیں دم کٹا ہے اس کا نام کوئی نہیں لے گا۔ نانا جب دنیا ساری پریشان ہوگی، پریشانی کے اندر مبتلا ہوگی، سوے نیزے برابر سورج کھڑا ہوگا، لوگ پریشان ہوں گے تاکہ میزان قائم ہو، میرا محبوب نبی اس وقت لو چل کر نبیوں کے پاس جائیں گے، ہر نبی جواب دے دے گا۔ میں تفصیل کے اندر نہیں جانا چاہتا، صرف اشارہ کرنا چاہتا ہوں۔ میرا نبی اس وقت سارے نبی کہیں گے آؤ چلیے اس نبی کے دروازے پر جس کو اللہ نے شافی معاشر بنایا ہے۔ میرا محبوب نبی میں نے دنیا کی نعمتیں بھی آپ پر تمام کر دی ہیں، آخرت کی نعمتیں بھی تمام کر دی ہیں، دنیا کی نعمتوں پر بیٹھا رہوں گا سارا وقت لگ جائے گا، دنیا جہان کے اندر جتنا کچھ موجود ہے یہ سارا صدقہ ہے میرے محبوب نبی کا۔
میرا میرے اکابرین کا عقیدہ، رب کائنات نے زمین بنائی ہے، آسمان بنایا، سورج بنایا، چاند بنایا، ستارے بنائے، ساری کائنات بنائی ہے، محمد الرسول اللہ کا صدقہ ہے۔ اللہ نے اگر کالی کملی والے کو دنیا کے اندر نہ بھیجنا ہوتا، اللہ زمین نہ بناتا، اللہ آسمان نہ بناتا، اللہ فضا نہ بناتا، اللہ سورج چاند نہ بناتا، ہوائیں نہ بناتا، نانا آدم کو نہ بناتا، نوح کو نہ بناتا، ابراہیم اسماعیل کو نہ بناتا، اللہ نے ساری کائنات سجائی بھی محمد الرسول اللہ کے لیے۔ تم کہتے ہو نام کوئی نہیں لے گا، میں نے ساری کائنات بنائی اسی کے لیے۔ علماء سے سنا نہیں ہے کہ ہر نبی جو بھی آیا اس نے کہا میری ڈیوٹی تھی، میں نے اپنی ڈیوٹی پوری کر لی، میں جا رہا ہوں، میرے بعد کوئی آئے گا۔ اگلا نبی آیا، اس نے کہا میری ڈیوٹی پوری ہوگی، میں جاتا ہوں، میرے بعد کوئی نبی آئے گا۔ وہ نبی چلا گیا۔ یوں چلتے 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 حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا دور آ گیا۔ باقیوں نے کہا کہ ہمارے بعد کوئی آئے گا، ہمارے بعد کوئی آئے گا، ہمارے بعد کوئی آئے گا۔ جب عیسیٰ علیہ السلام ہے، انہوں نے کہا میری ڈیوٹی پوری ہو گئی ہے، میں جا رہا ہوں، من بعدہ احمد، میرے بعد احمد آئے گا جس کا نام ہوگا۔ اس لیے میرے محبوب نبی کا نام دنیا کے اندر محمد ہے، آسمانوں پر میرے نبی کا احمد ہے، من بعد اسمہ احمد۔ اور لوگوں میں تمہیں خوشخبری سنا کے جا رہا ہوں، یہی خوشخبری ہر نبی سناتا رہا۔ بات دور نکل جائے گی، وقت مجھے اجازت نہیں دیتا۔ اللہ نے انبیاء علیہ السلام کو جمع کر کے ارواح کے اندر سب کو جمع کر کے یہی وعدہ لیا تھا، وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ۔ نبیوں وعدہ کرو، تم کہتے ہو نام نہیں ہوگا، میں تمام نبیوں سے بیعت لے رہا ہوں اس نبی کے ماننے کی۔ تم کہتے ہو نام کوئی نہیں لے گا، میں اس نبی کی نبوت پر ایمان لانے کا وعدہ کروا رہا ہوں نبیوں سے، معاہدہ لے رہا ہوں نبیوں سے، وعدہ لے رہا ہوں نبیوں سے۔ جب میرا وہ محبوب آ جائے، تمہاری نبوت ختم، تمہاری شریعت ختم، تمہاری رسالت ختم، تمہارا پرچار ختم، تمہارا دین ختم، پھر سکہ چلے گا تو محمد الرسول اللہ کا چلے گا۔ اللہ کہتا ہے میرے محبوب نبی میں نے آپ کو دنیا کی نعمتوں سے بھی نوازا ہے، اولاد کثیر دے دی ہے، ہم سب اولاد ہیں نبی کی، اولاد آدم، یہ سب اولاد ہے حضرت آدم علیہ السلام کی، ہم اولاد محمد ہیں، اولاد آدم ہیں، آدم ہمارا ابا ہے، ہمارے دور کا محمد رسول اللہ ہمارا ابا ہے۔ ساری کائنات نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرنے والی ہے، ساری کائنات کا رہبر محمد الرسول اللہ ہے، ساری کائنات کا ہادی محمد اولین و آخرین کا۔ میں عرض کر رہا ہوں میرے محبوب نبی میں نے آپ کو دنیا کی نعمتوں سے نوازا، اب آئیے آخرت کی نعمتوں کی طرف چلتے ہیں، وقت اجازت نہیں دیتا تفصیلات کے اندر جائیں۔ میرے محبوب نبی ہم نے آپ کو دنیا آخرت کی نعمتوں سے نوازا ہے۔ میرے محبوب نبی فرماتے ہیں جس طریقہ سے رب کائنات نے مجھے دنیا کی نعمتوں سے نوازا ہے، دنیا کے انعامات اللہ نے مجھے دیے، یہ ساری کائنات اللہ نے میرے لیے سجائی ہے، ساری کائنات اللہ نے میرے لیے نعمت بنائی ہے۔ رات نعمت ہے، دن نعمت ہے، سورج نعمت ہے، چاند نعمت ہے، یہ ساری نعمتیں اللہ نے محبوب نبی کے لیے سجائی ہیں۔ دنیا جہان سارا ہی، آخرت کی نعمتیں بھی اللہ نے عطا فرمائی ہیں، تفصیل کا وقت نہیں۔ اللہ آخرت کی نعمتیں کون سی ہیں جو اپنے محبوب نبی کو آپ نے عطا فرمائی؟ اللہ کہتے ہیں اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، میرے محبوب نبی میں نے آپ کو کوثر عطا کیا ہے۔ یا اللہ یہ کوثر کیا ہے؟ اللہ کے محبوب نبی فرماتے ہیں نہر کوثر ہے، حوض کوثر ہے، اللہ آخرت میں یہ مجھے عطا فرمائیں گے۔
اللہ کہتا ہے میرا محبوب نبی ہم نے آپ کو کوثر عطا کیا. حوض کوثر بھی مراد ہے, نہر کوثر بھی مراد ہے. میرے آقا امام الانبیاء فرماتے ہیں او مہاجرین و انصار, میرے بعد تم پر بڑا مشکل وقت آئے گا, امتحانات کے وقت آئیں گے, بڑی تنگی کا وقت آئے گا. صبر شکر کے ساتھ میرے دین پر رہنا, صبر شکر کے ساتھ میرے دین پر رہنا, تمہاری میری ملاقات حوض کوثر پر ہوگی. صبر شکر کے ساتھ وقت گزارنا, پھر تمہاری میری ملاقات حوض کوثر پر ہوگی. اللہ کے نبی وہ حوض کوثر کیا ہے؟ اللہ کے محبوب نبی عرض کرتی ہیں وہ حوض ہے جس کی مٹی مشک سے بھی زیادہ خوشبودار ہے. وہ حوض کوثر ہے جس کا پانی دودھ سے بھی زیادہ سفید ہے. وہ حوض کوثر ہے جس کے پانی کی مٹھاس شہد سے بھی زیادہ ہے. ایمان والو, جب تم ایمان پر رہو گے یہ حوض کوثر پر تمہاری میری ملاقات ہوگی. اللہ کے نبی حوض کوثر, حضور فرماتے ہیں ہاں حوض کوثر کے پیالے اتنے ہوں گے جتنے آسمان پر ستارے موجود ہیں. تمہاری میری ملاقات حوض کوثر پر ہوگی. نانا ایک حدیث کے اندر آتا ہے اللہ کے نبی فرماتے ہیں او صحابہ, میرے دین پر قائم رہنے والے مسلمانوں, ایمان پر قائم رہنے والے مسلمانوں, تمہاری میری ملاقات حوض کوثر پر ہوگی. میں محمد تمہارے استقبال کے لیے تم سے پہلے حوض کوثر پر کھڑا ہوں گا. میں تمہاری انتظار کے اندر ہوں گا, حوض کوثر پر تمہاری انتظار کروں گا. اللہ کے نبی حوض کوثر فرمایا ہاں جو آدمی حوض کوثر سے پانی کا پیالہ پی لے گا اسے پانی پینے کی حاجت ہی نہیں ہوگی. جو حوض کوثر کا پانی پی لے گا اسے پانی پینے کی طلب ہی نہیں ہوگی. وہ اتنا عظیم قسم کا پانی ہوگا. یہ اللہ نے نعمت مجھ محمد کو دی ہے. آخرت کی نعمتوں میں سے یہ نعمت اللہ نے حوض کوثر بھی مجھے دیا ہے, اللہ نے نہر کوثر بھی مجھے دی ہے. حوض کوثر وہ ہے جس پر حضور فرماتے ہیں او توجہ کرو توجہ کرو, اللہ کے نبی نے فرمایا حوض کوثر سے پانی اسے ملے گا جو مومن ہوگا, موحد ہوگا, میرا غلام ہوگا, میرے صحابہ کا نوکر ہوگا. یہ حوض کوثر کا پانی اسے ملے گا. اور جو موحد نہیں ہوگا, من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ, اللہ فرماتا ہے مشرک کے لیے تو میں نے جنت کا داخلہ ہی حرام کر دیا ہے. جنت میں تو وہ جائے گا جو موحد ہوگا. یہ آب کوثر کا پانی ملے گا موحد کو, حوض کوثر کا پانی ملے گا موحد کو. مشرک تو جہنم میں جنت میں جائے گا نہیں, کافر تو جنت میں جائے گا نہیں. یہ ایمان والوں کو حوض کوثر کا پانی ملے گا. اللہ کے نبی فرماتے ہیں دو جماعتیں حوض کوثر کے پانی سے محروم رہیں گی. دو جماعتوں کو حوض کوثر کا پانی نہیں ملے گا. صحابہ نے عرض کیا اللہ کے نبی وہ کون سی دو جماعتیں ہیں جن کو حوض کوثر کا پانی نصیب نہیں ہوگا, جو حوض کوثر کا پانی نہیں پی سکیں گے؟ وہ دو جماعتیں کون سی ہیں؟ میرے محبوب نبی نے ارشاد فرمایا وہ ایک وہ جو مشرک ہے, مشرک حوض کوثر کا پانی نہیں پی سکے گا. اللہ کے نبی دوسری جماعت فرمایا وہ جماعت جو میرے صحابہ کے دشمن ہوں گے وہ بھی حوض کوثر کا پانی نہیں پی سکیں گے. کیوں؟ اللہ کے نبی فرمایا کیونکہ حوض کوثر پر حوض کوثر اسے نصیب ہوگا جو موحد ہوگا, اور حوض کوثر پہ حوض کوثر کا چیف سیکرٹری ابو بکر ہوگا. حوض کوثر پر نگرانی کرنے والا ابو بکر ہوگا, اور حوض کوثر پر ابو بکر و عمر صحابہ اکرام ہوں گے, پیالے بھر بھر کے دیں گے اور پینے والے پیئیں گے. جو آج
روضہ رسول اللہ پہ مواجہ شریف کے سامنے نہیں جاتے، ہم نہیں جاتے، وہ دو سوئے ہوئے ہیں۔ اللہ نے کہا تمہیں نہیں سمجھ آئی، اللہ اس دن حوض کوثر سے تمہیں محروم رکھنا چاہتا ہے، اللہ تمہاری پریکٹس کروا رہا ہے، نہ آج جا سکتے ہو نہ اس دن جا سکو گے۔ آج جو ابو بکر پر کھڑے ہو کر درود و سلام پڑھنے کے لیے تیار نہیں ہے، فاروق اعظم پر کھڑے ہو کر درود سلام پڑھنے کے لیے تیار نہیں ہے، جو مواجہ شریف کے سامنے رسول اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر حضور پر درود و سلام پڑھنے کے لیے جانے کے لیے تیار نہیں ہے، عرش والا رب کہتا ہے میں اس دن حوض کوثر سے بھی اسے محروم کر دوں گا۔ انا اعطیناک الکوثر، میرے محبوب نبی میں نے آپ کو کوثر عطا کیا ہے۔ وقت آگے اجازت نہیں دے رہا، بس اتنی بات ذہن کے اندر رکھ لیں۔ میرے آقا امام الانبیاء فرماتے ہیں حوض کوثر جنت کے اندر اللہ کی طرف سے وہ انعام ہے جو خالصتاً مجھے دیا گیا ہے، اور وہاں پہلے نبیوں پر ایمان لا کر ان کی شریعت کے مطابق عمل کرنے والے دنیا سے چلے گئے، ان کو بھی پانی ملے گا۔ حضرت آدم پہ ایمان لا کر دنیا کے اندر چلے گئے ایمان کی حالت کے اندر، ان کو بھی پانی ملے گا۔ جس جس نبی کے ماننے والے ہوں گے، اس شریعت پر چلنے والے جتنے ہوں گے، سب کو انعام ملے گا۔ اور اللہ کے نبی فرماتے ہیں جس نے میرا دور پایا ہے، مجھ سے پہلے نبی کا دور بھی پایا ہے، اگر مجھ پر ایمان نہیں لایا وہ محروم ہو جائے گا۔ مجھ پر ایمان لانا ضروری ہے، جو مجھ پر ایمان لے آئے گا، اللہ کے نبی فرماتے ہیں عرش والا رب کہتا ہے میرا محبوب نبی ان کو بھی حوض کوثر سے پانی پلایا جائے گا۔ انا اعطیناک الکوثر، میرا محبوب نبی میں نے آپ کو کوثر عطا کیا۔ بعض علماء کہتے ہیں حوض کوثر، بعض کہتے ہیں نہر کوثر۔ اللہ کے نبی وہ نہر کوثر کیا ہے؟ فرمایا یہ بھی اللہ کا انعام ہے۔ اس نہر کوثر سے ایک لائن نکالی جائے گی، ایک پیپ نکالا جائے گا، وہ نہر کوثر سے پیپ آ کر گرے گا حوض کوثر کے اندر۔ اس نہر سے آنے والا پیپ گرے گا حوض کوثر کے اندر، اور حوض کوثر سے پانی پلائیں گے صحابہ کرام، حوض کوثر سے پانی پلائیں۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کچھ لوگ حوض کوثر پر پانی پینے کے لیے آئیں گے، توجہ کرو، پانی پینے کے لیے آئیں گے، ہٹا دیا جائے گا۔ کچھ لوگ حوض کوثر پر پانی پینے کے لیے آئیں گے، ہٹا دیا جائے گا۔ میں عرض کروں گا میرے اللہ یہ تو میری امت کے لوگ ہیں، یا اللہ یہ تو مجھے ماننے والے ہیں، یا اللہ ان کو آنے دے۔ عرش والا رب کہے گا میرا محبوب نبی تیرے آنے کے بعد پوچھنا یہ کیا کرتے رہے ہیں؟ میرا محبوب نبی تیرے بعد انہوں نے مشرکانہ افعال اپنا لیے تھے، بدعت کرنے لگ گئے تھے، رسومات کرنے لگ گئے تھے۔ اس بدعتی کو، اس رسم کرنے والے کو، اس مشرک کو آب کوثر پر آنے کی اجازت نہیں ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کچھ لوگوں کو میں چھڑوا لوں گا، کچھ لوگ مجھ سے چھڑوا کر جہنم کے اندر بھیج دیے جائیں گے۔ اس لیے اللہ فرماتا ہے لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، ایمان والو نبی کی اسوہ حسنہ اپنا لو، حضور کا طریقہ اپنا لو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی تمہارے سامنے کسوٹی ہے، حضور کی زندگی تمہارے سامنے پرکھنے کا کہ زندگی کیسے گزارنی ہے، رات کیسے گزارنی ہے، دن کیسے گزارنا ہے، کھانا پینا کس طریقے سے ہے، لین دین کس طریقے سے، زندگی گزارنے کے کیا اصول ہیں۔ اللہ فرماتا ہے نبی کی زندگی تمہارے لیے معیار بنا دی ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں انا اعطیناک الکوثر، میرے نبی ہم نے آپ کو کوثر عطا کیا۔ تفصیل کے اندر نہ جاؤں، پھر کبھی موقع ملے گا۔ اللہ فرماتا ہے میرا محبوب نبی یہ انعام میں نے دیا ہے، بس آگے چل،
اللہ کیا کروں؟ فرمایا فصلی لربک، فصلی لربک، جس رب نے دنیا کی نعمتوں سے بھی نوازا ہے، آخرت کی نعمتوں سے نوازا ہے، اس کا شکریہ ادا کر۔ نہیں پہنچے، آپ کے سر سے گزر گئی بات۔ میرا محبوب نبی جس نے دنیا کی نعمتوں سے بھی آپ کو نوازا ہے، آخرت کی نعمتوں سے بھی آپ کو نوازا ہے، میرا محبوب نبی اس امت سے پوچھنا، اللہ نے جیسے نبی امام الانبیاء دیا ہے، امت بھی تمام امتوں سے اعلیٰ بنائی ہے، ان کو کہو اس نعمت کا شکریہ ادا کریں۔ ہم نے کبھی توجہ کی اس بات کی طرف کہ اللہ نے جو محبوب نبی کا امتی بنا دی، یہ انعام نہیں ہے اللہ کا؟ اللہ نے خاتم الانبیاء کا امتی بنا دیا ہے، اللہ نے کلمہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ نصیب کر دیا ہے، اللہ نے کلمہ لا الہ الا اللہ موسیٰ کلیم اللہ، نوح نجی اللہ، عیسیٰ روح اللہ، یہ کلمہ نہیں دیا، اللہ نے کلمہ دیا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ یہ محمد الرسول اللہ کا کلمہ ملا ہے تمہیں، اس کا شکریہ ادا کرو اللہ کا۔ فصلی لربک وانحر، میرا محبوب نبی اللہ کی عبادت کر، اللہ کی بندگی کر، اللہ کا شکریہ ادا کر، وانحر، صدقہ خیرات قربانی کرنی ہو وہ بھی اللہ کے نام کی کر۔ جو غیر اللہ کے نام کی کرتے ہیں انہیں اللہ سبق سکھا رہا ہے، جو غیر اللہ کو سجدہ کرتے ہیں اللہ سکھا رہا ہے سجدہ رب کا، جو غیر اللہ کے نام کی نظر و نیاز کرتے ہیں اللہ سکھا رہا ہے فصلی لربک وانحر۔ میرا محبوب نبی بدنی عبادت بھی اللہ کے لیے، قولی عبادت بھی اللہ کے لیے۔ ہم کہتے ہیں سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک، وعدہ کرتے ہیں اللہ ہماری قولی باتیں زبان بھی تیرے لیے، جبین نیاز بھی تیرے لیے، جب کبریائی بیان کریں گے وہ بھی تیری کریں گے، یا اللہ وحدنا وحدانیت بیان کریں گے وہ بھی تیری کریں گے، نانا مکدی گل مکائیے۔ اللہ فرماتے ہیں میرا محبوب نبی فصلی لربک وانحر، میرا محبوب نبی قولی عبادت بھی اللہ کے لیے، فعلی عبادتیں بھی اللہ کے لیے، نماز پڑھ وہ بھی اللہ کے لیے، صدقہ خیرات کرنا وہ بھی اللہ کے نام کا۔ جی اللہ نے حضور کو سبق دینے کے بعد کہا میرا محبوب نبی تسلی رکھ، ان شانئک ھو الابتر، جو کہتے ہیں محمد تو دم کٹا ہے اس کا نام کوئی نہیں لگا، میرا محبوب نبی تسلی کر، جہاں تک رب کی ربوبیت ہوگی، جہاں تک رب کی کبریائی کا ڈنکا بجے گا، میرا محبوب نبی تیری رسالت کا ڈنکا بھی ساتھ بجے گا۔ جو بندہ کہے گا لا الہ الا اللہ، پھر کہے گا محمد رسول اللہ کو نہیں مانتا، وہ بھی فارغ ہے، جو کہے گا محمد کو مانتا ہوں رب کو نہیں مانتا وہ بھی فارغ ہے۔ میرا پیغمبر یہ مکہ کے کافر کہتے ہیں، مشرک کہتے ہیں، بے دین کہتے ہیں چھوڑو چھوڑو محمد کا نام نہ لو، اس کو وہ تو دم کٹا ہے، اس کا نام بھی مٹنے والا ہے، اس کا نام لینے والا کوئی نہیں ہوگا۔ عرش والا رب کہتا ہے میں نے تو دنیا جہان بھی محمد کے نام کو اونچا کرنے کے لیے بنائی ہے، تم کہتے ہو اس کا نام مٹ جائے گا، اس نے فرمایا وانحر ان شانئک ھو الابتر۔ میرا محبوب نبی دم گیر نہ ہو، دل گیر نہ ہو، دل نہ ڈہا، رب جو تیرے ساتھ ہے، جب رب تیرے ساتھ ہے ابو جہل کو کون جانے گا، عتبہ کو کون جانے گا، شیبہ کو کون جانے گا، ان کے نام مٹ جائیں گے۔ میرا محبوب نبی تیرا نام ایسے چمکے گا جیسے دن میں سورج چمکتا ہے، رات کو چاند چمکتا ہے، نانا میرا پیغمبر تیرا نام تو ان سے بھی زیادہ چمکا دوں گا۔ جی اللہ نے حضور کو تسلی دی ہے اور ہمیں سبق دیا ہے، ایمان والوں کو سبق دیا ہے۔ حوض کوثر کا پانی پینا چاہتے ہو، حوض کوثر پہ حضور سے ملاقات کرنا چاہتے ہو، حوض کوثر پہ حضور کے ہاتھوں کا جام کوثر پینا چاہتے ہو، پھر اپنے 5-6 فٹ کے وجود پر محمد کی شریعت لاگو کرو۔ بڑی مشکل ہو گئی ہے یہ بات۔ اپنا لباس دیکھ، کیا میرا تیرا لباس حضور کے لباس کے مطابق ہے؟ تیرا میرا گھر کا رہن سہن حضور کے رہن سہن کے مطابق ہے؟
تیرا لین دین میرا لین دین حضور کے طریقے کے مطابق ہے؟ تیرا اخلاق میرا اخلاق حضور کے اخلاق کے مطابق ہے یا نہیں ہے؟ ہمارے لین دین کے معاملات حضور کی شریعت کے خلاف ہو گئے، سود عام ہو گیا، بہنوں بیٹیوں کا حصہ کھانا عام ہو گیا۔ تو بھی کہتے ہیں حوض کوثر کا پانی پیوں گا۔ حوض کوثر کا پانی تو وہ پیے گا جس نے اپنی زندگی حضور کی شریعت کے مطابق گزاری ہے۔ حوض کوثر کا پانی تو اسے ملے گا جس نے رسول اللہ کی شریعت کے تابع رہ کر اپنا دن بھی گزارا ہے، رات بھی گزارے ہے، اپنے معاملات بھی کیے، رشتہ داروں سے معاملات بھی شریعت کے مطابق کیے، اپنے اولاد کے ساتھ معاملات بھی شریعت کے مطابق کیے۔ آج ہمارے نوجوانوں نے یہودیوں والا لباس پہن کر بڑا فخر محسوس کیا ہوا ہے۔ یہ پردہ نہیں ہے، اللہ نے لباس پردے والا اتارا ہے جس کے اندر وجود ڈھکا ہوا ہے۔ اس یہودیوں والے لباس کے اندر تو تیرے وجود کی پوری حیت معلوم ہو رہی ہے۔ اور حضور نے فرمایا ہے، اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا ہے، کچھ عورتیں ایسی ہیں، کچھ بندے ایسے ہیں جو اس قسم کا لباس پہنتے ہیں جن کے لباسوں کی وجہ سے ان کے پورے وجود کی حیت معلوم ہو رہی ہے، پورے وجود کی کیفیت معلوم ہو رہی ہے، پورا وجود ایسے معلوم ہوتا ہے جیسے ننگا ہے۔ اللہ نے فرمایا، اللہ کے نبی نے فرمایا، ان کو جہنم کے اندر ڈالا جائے گا۔ یہ عریانہ لباس، بے حیائی والا لباس، گندا لباس، یہود و نصارہ کی پیروی والا لباس، اپنی زندگیوں پہ غور کرو۔ وقت تو گزار رہے ہو لیکن وقت قیمتی تب بنے گا جو نبی کے طریقے کے مطابق گزرے گا۔ اللہ نے اس سورت مبارکہ کے اندر میرے محبوب نبی کو چند بشارتیں دی ہیں۔ دنیا کی بشارتیں میں نے ذکر کر دی، وہ اللہ جو آخرت کے اندر انعامات دیں گے، حوض کوثر، نہر کوثر کی صورت کے اندر، اور پھر حضور کے ہاتھوں سے جام نصیب ہوگا۔ دعا کرو اللہ نصیب فرما دے۔ لیکن کس کو ملے گا؟ آج عدالت کے اندر جاتا ہے، جج کے پاس جانا ہے، پگڑی سنبھالے گا، رومال سنبھالے گا، بنا سنوار کے جائے گا، یا افسران کے سامنے چھوٹا ایس ایچ او جاتا ہے، ڈی ایس پی جاتا ہے، ایس پی کے سامنے جانا ہے، ڈی آئی جی کے سامنے، باہر شیشہ لگا ہوتا ہے، دیکھتے ہیں ٹوپی صحیح ہے، میرا بٹن ٹھیک ہے۔ وہ اس عدالت کے سامنے، اس چھوٹے سے بادشاہ کے سامنے پیش ہونے کے لیے بن ٹھن کے جاتا ہے۔ جب اس کے سامنے جائے گا تو یوں ہی چلا جائے، تو اپنے اعمال بنا کے جا، اپنا کردار بنا کے جا، اپنے افعال بنا کے جا، اپنا اعمال نامہ اس قسم کا بنا کے تو جا، حضور کے سامنے پیش کرنے کے قابل تو ہو، اللہ کے سامنے پیش کرنے کے قابل تو ہو۔ تیرے اعمال نامہ دیکھ کر اللہ کہے، واہ بھائی واہ، شاباش بھائی شاباش، تو نے میری بھی مانی ہے، میرے نبی کی مانی ہے، چل جنت میں جا۔ اللہ ہمیں سے بنا دے، اللہ اعمال کرنے کی توفیق نصیب فرما دے، اللہ قرآن و حدیث پڑھنے کی، اللہ اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرما دے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔